تو ہم نے جب دیکھا کہ اگر ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ حیض آ جاتا ہے، ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس ایک نماز کا وقت ہے، اذان ہو گئی، لیکن ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ ابھی ہم نے نماز پڑھنی ہے، لیکن حالت حیض ہمیں لاحق ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس اتنا ٹائم ابھی بھی ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن حیض کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، اس نماز کو ہم نے بعد میں قضا پڑھنا ہے۔ اس طرح سے ابھی اگر اذان ہوئی اور نماز کا وقت ابھی چل رہا ہے، نماز کے وقت ختم ہونے میں اگر کچھ ٹائم باقی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم پاک ہو گئے، پاک تو ہو گئے لیکن غسل نہیں کیا ہوا ہم نے، تو ہم اس ٹائم پہ اب نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز کا وقت تو ہے لیکن پڑھ نہیں سکتے، تو ہمارے غسل کرتے کرتے نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ تو پھر ہم جب غسل سے پاک ہوں گے تو اس نماز کی ہم نے قضا لوٹانی ہے، اس نماز کو ہم نے دوبارہ سے قضا کر کے پھر ادا کرنا ہے، بعد میں جب غسل سے ہم پاک ہو جائیں۔ یہ چیز ہم نے سیکھی۔ یاد رہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت کے اوپر متعین کر رکھی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 103 کہ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ تم نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی ہے۔ تو ہمارے پاس نماز کے اوقات متعین ہیں، ہمیں نمازوں کے وقت کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ کس ٹائم سے لے کے کس ٹائم تک کس نماز کا وقت ہوتا ہے۔ ہم میں سے 90% لوگوں کو تو نماز کے اوقات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس ٹائم پہ نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، کس ٹائم پہ ختم۔ ان کو لگتا ہے جس ٹائم پہ اذان ہو رہی ہے یہ نماز کا وقت ہے۔ اذان بہت بعد کی بات ہے، اس سے پہلے بھی نماز پڑھی جا رہی تھی۔ اذان تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کتنے ٹائم کے بعد جا کے وہ شروع ہوئی، جبکہ نماز تو مسلمان پہلے سے پڑھ رہے تھے۔ اور دوسرا، نماز کے لیے اذان کا ہونا ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے نماز کے وقت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی ایسی بیابان جنگل میں ہیں جہاں پہ اذان کی آواز نہیں آتی، آپ وہاں پہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ آپ کہیں گے اوہو 2 دن گزر گئے یہاں پہ تو اذان ہی نہیں ہوئی، لہٰذا میں نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ ایسے تھوڑی نہ ہوگا کہ آپ 2-3 دن کے لیے نماز کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں نا۔ تو نماز کے لیے نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اب ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کس نماز کا وقت کس ٹائم پہ داخل ہو جاتا ہے، کس ٹائم پہ ختم ہوتا ہے، تو ہمیں اوقات کار نماز کے جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں ملتے ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہم نے نماز کے سارے اوقات، سردیوں میں کیا ہوتے ہیں، گرمیوں میں کیا ہوتے ہیں، یہ ہم نے نماز کورس کے اندر ڈیٹیل کے اندر دیکھے تھے، احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر۔ تو کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نماز کو اس کا جو معین وقت ہے اس سے بالکل نکال دے یا وقت کے اندر پڑھ لے، لیکن اگر کسی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے تو بعد میں پھر قضا ادا کرنی ہوگی، جیسے ہم نے حالت حیض کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ڈسکس کیا کہ کون سی اگر صورتحال لاحق ہو جاتی ہے تو ہمیں پھر نماز کو کس طرح سے قضا ادا کرنا ہے۔